تو یہ آ گیا اور آتے ہی اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ سب سے پہلے مجھے ہی گولیاں لگی، ایک گولی میرے بائیں بازو پر اور ایک دائیں بازو پر اور ایک دل کے نیچے دلی ڈیمیج کرتے ہوئے ایک وہاں لگی۔ یہ اچانک حضرت مرزا عبدالحق صاحب آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے ہیں اور میرے ماتھے پر ایسے ہاتھ رکھتے ہوئے میرا ماتھا کو 3 دفعہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ بچوں مجھے پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا اور آپ پہلے کی طرح خدمت دین کے کام کریں گے۔ اس کی حکومت ہمارے دلوں پر تھی، وہ ہر دل عزیز تھے، وہ سرگودے کے بچے بچے کے ہر دل عزیز امیر تھے۔ سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام صفدر علی بڑیچ ہے اور میں سابق قائد خدام الحمدیہ ضلع و علاقہ سرگودا، سیکٹری دعوت اللہ ضلع سرگودا تھا۔ تو 14 اکتوبر سن 1992 کو میں یہی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ تو ان دنوں میں سیلاب آیا ہوا تھا اور سیلابی خدمات کے سلسلہ میں ساہیوال کی تحصیل کے دورہ پر سارا دن رہا اور وہاں خوراک کے کیمپ، میڈیکل کیمپ اور اس طرح کے کام کرتے رہے۔ شام کو بدھ والا دن تھا، شام کو ہماری میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں آیا، حضرت مرزا عبدالحق صاحب کو ساری رپورٹ دی، مجلس عاملہ میں ساری رپورٹ پیش کی۔ ایک لڑکا جو ہمارے ایک نو موبائل کا بھائی تھا، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا، آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ وہاں رانا محمد اشرف صاحب کے مکان پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ میں موٹر سائیکل پر باہر نکلا اور وہ میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ اگر تو اسے مجھے اکیلے کو مارنا ہوتا تو راستے میں گولی مار سکتا تھا، میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے بڑے طریقے سے ارشد کو بھی جا کے مجھے کہا اس کو بلانا ہے، ارشد کو بلایا، پھر رانا اشرف صاحب کے گھر ہم بیٹھ گئے۔ وہاں اس کا بڑا بھائی جو احمدی ہو گیا ہوا تھا اور اس کی شادی احمدیوں میں ہو گئی ہوئی تھی 9 اکتوبر 1992 کو، تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں میں گیا تو اسی لڑکے نے جو میرے پیچھے بیٹھ کے گیا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ابا نے کہا ہے کہ یہ جو رانا ہے افتخار، یہ اپنا موٹر سائیکل اور جو سیف کی چابیاں ہیں دے دے، تو چلو اس نے شادی کر لی ہے تو پھر ہم چھوڑیں اس کو، تو یہ چابیاں مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بھائی نے اسے چابیاں دے دی۔ یہ چابیاں دینے کے بعد واپس آ گیا، حالانکہ پتہ نہیں اس نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا، جو چیزیں اس نے مانگی اس کو دے دی گئی۔ تو یہ آ گیا اور آتے ہی اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ سب سے پہلے مجھے ہی گولیاں لگی، ایک گولی میرے بائیں بازو پر اور ایک دائیں بازو پر اور ایک دل کے نیچے دلی ڈیمیج کرتے ہوئے ایک وہاں لگی۔ پھر رانا اشرف کو 3 گولیاں لگیں، پھر ارشد کو 3 گولیاں لگیں۔ تو یہ گولیاں مارتے ہوئے وہ بھاگ کے دوڑ کے باہر چلا گیا۔ چنانچہ رانا اشرف صاحب کے لڑکے بھی اندر سے آئے تو ہم نے انہیں کہا کہ اب جذباتی وغیرہ نہ ہوں اور ہمیں اسپتال پہنچائیں۔ وہ ہمیں اسپتال لے کے گئے اور آگے جماعت کے بہت سے لوگ آ چکے ہوئے تھے اسپتال میں، مختلف چکوں سے بھی کئی لوگ آ چکے ہوئے تھے۔ تو ہم بڑی شدید تکلیف میں وہاں پہنچے، خون کے فوارے ہمارے جسم سے نکل رہے تھے تینوں کے۔ تو جب ہم جو وہاں ایمرجنسی میں تھے تو باہر سے خواتین کی بھی آواز آئی، اس میں میری بیوی کی بھی آواز آئی، تو میں نے کہا اس کو آنے دیں۔ وہ اندر آئی
تو میں نے اسے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے یہی جملے کہے کہ دیکھو میرا اس بندے کے ساتھ کوئی کسی قسم کی دشمنی نہیں، کوئی ویر نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس نے ہمیں گولیاں ماری ہیں اور جس طرح کا تم واویلا کر رہی ہو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے اس چیز کا فائدہ ہے کہ تم سجدہ میں گر کے یہ دعائیں اللہ کے سامنے پیش کرو، نہ کہ دنیا کو سناؤ اور واویلا کرو۔ چنانچہ وہاں موجود جتنی بھی لجنیں تھی وہ سجدے میں گر گئی۔ ایک تو یہ بڑا عجیب نظارہ تھا، اور ہمارا ظاہر ہے کسی کے ساتھ، میرا تو کسی کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، میں سرگودے کا نہیں تھا، میں منڈی بہاؤدین کا تھا، باقی دونوں سرگودا کے ہی تھے۔ تو ایسے لگتا تھا کہ یہ سب جو سجدے گری ہوئی ہیں، کوئی میری بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، تو اس طرح گڑ گڑا کے سب لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ تو بیگم کو پھر میں نے جب وہ اٹھی تو میں نے بیگم کو کہا کہ یہ امیر صاحب ضلع منڈی بہاؤدین وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں چودھری محمود صاحب، ان کو فون کرو اور میری ماں کو وہ پہنچائیں یہاں۔ آگے دیہات ہے ہمارا رجوع ضلع منڈی بہاؤدین، وہاں سے میری والدہ کو لے کے وہ یہاں پہنچائیں۔ چنانچہ اور یہ میری جیب میں جو چیزیں ہیں یہ نکال لو۔ تو میں چونکہ ضلع کا قائد ہوں، ڈویژن پورے کا قائد ہوں، تو یہ اگر تمہارا واویلا اس طرح رہے تو یہ میری بزدلی بنتی ہے۔ میری دلیری تو یہ ہے کہ تم ایک قائد کی بیوی ہو تو آپ کو دلیر ہونا چاہیے، آپ کو اس طرح کا واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کی آواز نہیں نکلی، اور نہ کوئی اور روئی یا ذکر الہی میں مصروف ہو گئی یا دعائیں کرنے لگی۔ تو میری ایمرجنسی سب سے زیادہ ڈکلیئر ہوئی، اور خون خون کی آوازیں لگ گئیں، عورتیں بھی لینوں میں کھڑی ہو گئی، اور خدام بھی لینوں میں کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ خدام نے عورتوں کو نکال دیا کہ ہم ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو میرا سٹریچر بھاگتے جا رہا ہے، ایسے بھاگتے جا رہا ہے آپریشن تھیٹر میں۔ اس وقت میرے ذہن میں آئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اللہ نے ہی میرے دل میں ڈالی کہ خدا کے بندے ویسے ہی آپ ہائے کر رہے ہیں، میرے آگے ہائے کرو، مجھے پکارو۔ چنانچہ میں نے اللہ کو، جب ہم آپریشن تھیٹر میں دھکیل دیے گئے تو اس وقت تو ہمارا بازو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا، میں ہی پہلے اندر گیا تھا نا، اور میں ایسے ہی پڑا تھا اور انتہائی تکلیف میں تھا۔ تو میں نے اپنے رب کو اس انداز میں پکارا، میں نے کہا اے میرے پیارے اللہ، میں بہت کمزور حقیر گناہ گار انسان ہوں، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، اور میرا وجود ایسے دھو دے جیسے دھوبی کپڑا دھوتا ہے۔ اور میرے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ اس وقت میں جو دعا کروں گا اللہ میری دعا قبول کرے گا، کہ کیونکہ اللہ پاک شہیدوں کو کہتا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے تو اللہ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ میرے دل میں بات تھی، اور میں نے اسی طرح اپنے اللہ کو پکارا۔ پہلی بات میں نے یہ کی۔ دوسری بات یہ میں نے کی کہ اے میرے اللہ، میں بے اولاد ہوں، میری اولاد بھی نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے اللہ میاں سے یہ کی کہ اے میرے پیارے اللہ، میں نے اپنے باپ کی وفات کے موقع پر ایک عہد کیا تھا تیرے سے۔ وہ عہد یہ تھا، میرے والد کی وفات کے بعد جو ذمہ داریاں میرے پر آئی ہیں، اے میرے اللہ، میں پوری کوشش کروں گا ان کو نبھاؤں، تو مجھے اس کی توفیق عطا فرمانا۔ اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بھی بات تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت مسلم موعود نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے کھلو کے قید کیا تھا، وہ ساری جماعت والے سمجھتے ہیں وہ کیا عہد تھا، تو میں نے بھی ایک چھوٹا سا عہد اپنے باپ کے سرانے کھڑے ہو کے کیا تھا، چھوٹا سا۔ اے اللہ، وہ بھی ابھی رہتا ہے۔ میں تو صرف ایک بہن کی شادی کر چکا، ابھی سارے بہن بھائی ویسے ہی ہیں، سب سے بڑا ہوں۔ اچھا، ایک یہ بات میں نے کی، اور ایک یہ میں نے کی کہ اللہ میرے ذمہ یہ جماعتی خدمات ہیں، اور میں ان کا بھی پوری طرح حق ادا نہیں کر سکا ابھی تک۔ اے اللہ، میں نے وہ بھی پورا حق ادا کرنا ہے، اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں ہوتی جا رہی ہیں ساتھ۔
آخر پر میں نے اس کے بعد میں نے کہا کہ اے اللہ اگر تو زندگی مجھے عطا فرما دی تو میں پہلے سے بڑھ کر تیرے دین کے کام کروں گا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا میرے پر خاص فضل اور کرم ہے کہ میں 15 سال سے لے کر آج میری عمر 65 سال سے اباب ہو گئی ہے، کسی نہ کسی شکل میں جماعتی خدمات کی بھرپور توفیق مل رہی ہے۔ تو یہ میں نے عہد کیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں، اگلا واقعہ مرزا صاحب کے متعلق ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک حضرت مرزا عبدالحق صاحب آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے ہیں اور میرے ماتھے پر ایسے ہاتھ رکھتے ہوئے میرا ماتھا کو 3 دفعہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ بچوں مجھے پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا اور آپ پہلے کی طرح خدمت دین کے کام کریں گے۔ میں نے حضور انور کی خدمت میں آپ کے لیے دعا کی فیکس کر دی ہے۔ چنانچہ وہ غائب ہو گئے، اور پھر چودھری نصر اللہ پلی صاحب، ہمارے نائب امیر مکرم قریشی محمود الحسن صاحب جو نائب امیر شہر تھے، وہ اور پولیس وہ اندر داخل ہوئی، اور انہوں نے پھر میرے سے بیانات لینے شروع کر دیے۔ تو ایک علی صاحب کے متعلق میں بات یہاں کرتا ہوں، مجھے کہنے لگے، میں نے کہا اس کے باپ کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیں کہ وہ مجھے آج یہ بات کر کے گیا تھا، میرے گھر آیا تھا صبح اور اس نے بات کی تھی، اس کو کہا کہ اس نے حور سے شادی کر لی ہے، تم جا کے کسی کجری سے کر لو۔ تو اس نے اس کو ورگلایا ہے، اور اس نے اسی لیے ہم پر فیر وغیرہ مارے ہیں۔ تو پلی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو یہ کیسے علم ہے کہ اس نے ورگلایا ہے یا اس کے کہنے پر یہ کر رہا ہے؟ دیکھو یہ واقعہ خالصتاً جماعتی کھاتے میں ہوا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس کو ہم نے مشکوک نہیں بنانا، ہم نے سچی بات کرنی ہے۔ تو میں نے پھر کہا چلو جیسے آپ کی مرضی۔ چنانچہ پھر انہوں نے جو بھی ان کے اصحاب میں آتی تھی FIR انہیں کٹوائی۔ تو یہ ہو گیا، رات کو پھر میرا آپریشن ہو گیا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا، اگر وہ ایک اتنی سی بھی اوپر سوئی کے برابر بھی اوپر جاتی اس کا رخ ہوتا گولی کا، تو وہ میرے دل پر تھی، پھر بچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس کا رخ نیچے گیا اور وہ میری تلی کو ڈیمیج کرتے ہوئے، سپلین کو ڈیمیج کرتے ہوئے وہ چلی گئی، اور ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ اس کی سپلین ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ نکال دی جائے گی۔ چنانچہ میرا آپریشن فوری شروع ہو گیا، اور انہوں نے میری سرجری کرتے ہوئے وہ میری سپلین کو نکال دیا، اور میرے بازوؤں کو انہوں نے نہیں چھیڑا، اس کے ارد گرد پٹیاں لپیٹ کے تو مجھے وارڈ میں بھیج دیا۔ تو جب صبح میں نے ہوش سنبھالی تو میری بیوی میرے ساتھ بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی، ایک تو اس نے مجھے بتایا کہ اماں کو پیغام دے دیا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو سامنے کون ہے، سامنے حافظ مظفر احمد صاحب جو اس وقت صدر مجلس خدام الاحمدیہ تھے، وہ اور ان کی عاملہ پوری، جس میں موجودہ حضور بھی ہیں، قمر سلیمان صاحب بھی ہیں، یہ سارے جتنی ان کی عاملہ تھی، اس میں صاحبزادگان کی تعداد 6 کے قریب ہے، قریب تھی غالباً، تو تقریباً وہ سارے ہی تھے۔ تو حافظ مظفر صاحب نے جب ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے اوپر ایسے کپڑا دے دیا گیا، کیونکہ وہ اس قدر گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دعا ہوئی، اور میں بھی اس دعا میں شامل تھا، تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں جھولے لے رہا ہوں۔ چنانچہ یہ ایک بات ہوئی، وہ وفد چلا گیا۔ اس وفد کے جانے کے بعد پھر تقریباً 10 بجے کے قریب حضرت مرزا عبدالحق صاحب تشریف لائے۔ وہ پہلے رانا اشرف صاحب، پھر ارشد، پھر آخر پر میرا بیڈ تھا، میرے پاس آ گئے اور میرے پاس ہی آ کے بیٹھ گئے، اور اسی طرح انہوں نے مجھے دیکھا اور پیار بھی کیا، سارا کچھ کیا۔ تو میں نے اس وقت انہیں کہا، میں حالانکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اٹھ جانا ہے، ایسے کر کے میں نے اٹھنے کی کوشش کی، نہ تو میں مرکزی وفد
के आने के मौका पर उठ सका, ना इनके आने पर उठ सका। उस वक़्त मुझे पता लगा कि मुझे कुछ हुआ है, वरना मुझे ऐसे ही मैं फ़ील कर रहा था, खैर है मैं बच गया। तो जब वो मुझे हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब बैठे तो मैंने कहा मैंने इनसे बात करनी है, अपनी बीवी को कहा। तो मिर्ज़ा साहब ऐसे मेरे पास खड़े हुए, तो मैंने कहा जब आप रात को आए थे ना, तो आप मुझे तसल्ली दे के गए थे। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने नहीं मरना, क्योंकि आपने मुझे तसल्ली दी कि मैंने तसल्ली दे के गए थे, तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ने मुझे बचा लेना है। तो वो आपकी तसल्ली के बाद अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं बच गया। तो हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब कहने लगे, मैं तो रात को मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं अब आया हूँ। उस वक़्त मेरे ज़हन ने ये सोचा कि ऐ खुदा के बंदे, जब अल्लाह से तुमने माँगा था, अल्लाह ने उसी वक़्त तुम्हारा जवाब दे दिया था, लेकिन तुम समझ नहीं सके। ये एक कुदरती नज़ारा था, ये मिर्ज़ा साहब के मुतल्लिक़ ही तो है, और किसके मुतल्लिक़ है? ये एक नज़ारा मैंने उस वक़्त देखा था और मुझे फ़ील हो गया कि ये जो मिर्ज़ा साहब रात को नहीं आए, वो कुदरती नज़ारा था जो मैंने देखा। वो फिर घंटा भर हमारे पास, मेरे पास बैठे रहे और बड़ी बड़ी दिलजमी के साथ दुआएँ करते रहे होंगे दिल में, ऐसे करके वो बैठते थे, खूंडी नीचे होती थी। और वो हज़रत, जो मैं आपको बात बताता हूँ, वो हमें कहा करते थे कि मैंने 1914 में बैत की थी हज़रत खलीफतुल मसीह सानी की। तो मैं उनके इश्क में ऐसे गर्क हो गया था कि मैं हमेशा जिस तरह का वो लिबास पहनते थे, मैं हमेशा उस तरह का लिबास पहना है ता दमे आखिर, मरने तक। यानी हाफ कोट वो पहनते थे, और कहते हैं कि मैं उस वक़्त 14वीं का या कोई इस टाइप का स्टूडेंट था, तो लोग मेरे कार्टून, कोट, पैंट, कुल्ले पर पगड़ी बना के वो चाक के ज़रिए ब्लैक बोर्ड्स पर बना देते थे और नीचे लिख देते, ये मिर्ज़ा अब्दुल हक है। यानी उस तरह का लिबास और सारी चीज़ें बना के तो वो कर दिया करते थे। तो वो अपने उस इश्क में वो कहते हैं ये भी हमारे नाम रखे जाते रहे। ये भी वाकया अक्सर बयान किया करते थे कि मैं गुरदासपुर से साइकिल पर कादियान आता और आके जो वीकेंड है वहाँ गुजारता, और फिर अब मेरा एक बिस्तर वहाँ पड़ा होता था, और मैंने हजूर की खिदमत में अर्ज किया हुआ था कि आप जहाँ कहीं भी दौरे पर जाएं, मेरा बिस्तर जो है साथ रख लिया करें, मैं वहाँ पहुँच जाया करूँगा। तो गोया कि मैं वो शिमला जाते या जहाँ भी कहीं उन्होंने जाना होता जाते, तो मैं पीछे पहुँच जाया करता था। वो इस तरह का आशिक था हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब खिलाफत का। तो हमारे साथ था, मेरे साथ मेरी आदत थी कि जो इस तरह का नया बंदा आए, उसको मैं हमेशा साथ रखने की कोशिश करता था और उनको तंज़ीमी काम भी समझाता था। मेरे साथ वो कई ड्यूटियाँ उसको दे दी जाती, ऐसे करो, तो वो एक किस्म का मावन था, मावन उसको मैंने बनाया हुआ था। तो चुनाचे वो कादियान 1991 में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे आ रहे थे, तो वो कादियान भी जलसे पर उसको भिजवाया गया। वो कादियान भी गया था। तो वो कहता था कि मेरी मंगनी तो मेरे बाप ने फूफी की बेटी से की हुई है, लेकिन मुझे इल्म है कि मैं अगर उससे शादी कर लूँ तो फिर मैं अहमदी नहीं रह सकूँगा। वो बड़ा हालात ऐसे हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी अहमदियों में और राणा फैमिली में करवाई जाए। राणा था और राणा फैमिली में करवाई जाए। चुनाचे प्रोफ़ेसर राणा मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं, उनके गाँव में एक राणा नज़ीर अहमद थे, अकेले ही इनफरादी अहमदी थे। उनसे उन्होंने बात की तो उसके घर में उसकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई, और वो शादी फिर इन्होंने, ये दोनों भाई, जो मैं गोलियां मारने वाला था ये भी साथ ही था। ये दोनों भाई वहाँ
ڈیٹ شیٹ رکھی اور شادی کا پروگرام بنایا، وہاں ان کا مکان وغیرہ بھی ان کے لیے لے لیا گیا، تو انہوں نے وہاں شادی کر لی، تو وہ رانا ادھر ہی رہنا شروع ہو گیا، اور جب واپس آئے تو اس کا باپ میرے گھر بھی آیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں فلاں فلاں کے پاس گیا، انہوں نے تو نہیں بتایا، وہ ساتھ ہی تھے شادی میں، میں کے شامل تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی طرف ہو کے آیا ہے، تو شامل تھے، تو کہنے لگا آپ نے تو بڑا اچھا نمونہ دیا ہے، آپ نے سچی بات بتائی ہے، وہ ان لوگوں نے مجھے سچی بات نہیں بتائی، اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو یہ فکرہ جو میں پہلے بتایا تھا، کہ یہ فکرہ میرے سامنے اس نے اس کو کہا کہ اس نے حور سے شادی کر لی ہے، تم جا کے کسی کنجری سے کر لو۔ وہ اس نے خود، ان کے باپ نے خود دوسری شادی کر لی تھی، ان کی ماں فوت ہو چکی تھی، یہ 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، اس نے الگ ایک اور شادی کر لی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کی شادی، مجھے کہنے لگا کہ میں نے اس کی پھوپھی کے گھر اس کی منگنی کی ہوئی تھی، اور 31 اکتوبر کو میں نے شادی مقرر کی ہوئی ہے، اور یہ سارا خود زیور اپنے ہاتھ سے اس کے لیے بنا کے سیف میں رکھتا رہا ہے، اور آج اس نے ادھر شادی کر لی ہے، تو مجھے تکلیف ہے اس بات کی۔ مجھے تو یہ پتا تھا، میں نے کہا یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ MD ہو چکا ہے، کیونکہ ایک دفعہ افطاری ہوئی اور ہم سارے آپ کے گھر آئے، ہم سب نے وہاں نمازیں پڑھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو یہی سوچا تھا کہ منڈے شنڈے ہیں اور کٹھے بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، ادھر ہی اپنی نماز پڑھ لی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور قادیان کا بھی مجھے پتا تھا، یہ چکر لگایا ہے، میں نے کہا ویسے ہی دیکھنے گیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوئی۔ تو بات تو یہی بن رہی تھی کہ اس کے باپ نے اسے پوری طرح وارم اپ کیا ہوا تھا کہ تو ہن جا کے کسی کنجری نال شادی کر تے حضور کر لئیے تے یا انہاں نوں ماریں تے میرا دل ٹھنڈا ہوندا ہے، تے او پھر اس واسطے اسے واقعہ کیتا سی، ماریا سی سن، تے او بہرحال گولیاں سن لگ گئیاں، اسی پھر ہسپتال داخل ہو گئے وغیرہ، ہسپتال اسی رہ۔ پھر ایک میں واقعہ آپ کو، پھر میری وہ بات آتی ہے، میں اپنی باتیں زیادہ بتاؤں گا کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ مرزا صاحب کی بھی ہوتی جائیں گی، میری باتیں ہیں چونکہ۔ تو چنانچہ 15 دن ہم وہاں رہے، تو 15ویں دن میں نے ایک خواب دیکھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس ہسپتال میں کا ایک ایک کمرہ جو ہے نا، وارڈ یا سائڈ روم، مجھے خواب میں دکھا دیے گئے، اور جس طرح پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں نا مائک، بات کرنے والے اونچی آواز میں، وہ ان کے پاس تھے، اور زور سے مجھے آواز آئی، میرا یہ بازو جو ہے نا دائیں والا، یہ ایسے خواب میں سیدھا ہو گیا، کڑک کر کے اس کا پلستر نیچے گر گیا، اور مجھے 3 دفعہ آواز آئی کہ ہی از دا فٹ، ہی از دا فٹ، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جتنی آواز ہے نا، یہ پورے اسپتال کے ایک ایک کمرے میں سنائی دی جا رہی ہے، ہی از دا فٹ، ہی از دا فٹ۔ اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی، اوپر میں نے دیکھا تو سرجن لطیف کھڑا تھا، اس نے میرا پلستر دیکھا اور ساری یہ پیٹ والا سرجری دیکھی، تو اس نے کہا کہ یہ وڑائی صاحب تو ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کا یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے ادھر ادھر کی باتیں لگا کے نا، انہوں نے آرام سے کینچی ایسے نکالی، ایسے کر کے اس نے وہ بیچ میں سے وہ کھینچ دیے۔ یہ پورا ایک گٹ سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے میرا جو پیٹ والا آپریشن ہے، تو اس نے وہ نکال دی، اور ایسے ہی مجھے اس وقت اتنی کی پتہ چلا جیسے کوئی سوئی جاتی ہے اندر، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو اس وقت تو میں یہ سمجھا کہ یہ جو میرا یہ زخم ہے یہ ٹھیک ہو گیا، یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میرے تو ان کا کیا کریں، ان بازو کا، کہتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو الائٹ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر رہا ہوں۔ چنانچہ ہم ریفر ہو گئے، آگے چلے گئے، آگے گئے فیصل آباد گئے، تو وہاں ہمارے اپنے ڈاکٹر تھے، پروفیسر ولی محمد ساگر صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، بڑا پیار کیا،
اور ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی لائٹ اسپتال میں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ احمدی اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے تھے، وہ سارے میری خدمت کیا کرتے تھے۔ تو میں رات کو جب 9-10 بجے وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ اس کا میں آپریشن کل کروں گا، اس بائیں بازو کا، جو دایاں بازو ہے اس کا آپریشن میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بازو یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا اور کرچی کرچی ہوا تھا اس جگہ سے۔ تو وہ دوسرے دن انہوں نے میرا یہ آپریشن کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سرگودا میں تو میرا اپنا ضلع تھا کہ میرے ساتھ اس قدر جماعت کے ایک ایک فرد نے، اس میں خدام بھی شامل ہیں، اس میں انصار بھی شامل ہے، اس میں لجنہ بھی شامل ہے، اس میں اطفال اور ناصرات بھی شامل ہیں، سب کہ جیسے ان کا کوئی بزرگ جو ہے وہ زخمی ہے اور وہ میری اس طرح خدمت کر رہے ہوتے تھے اور میری خبر گیری کر رہے ہوتے تھے۔ تو چنانچہ میں فیصل آباد گیا تو وہاں قائد خدام الحمدیہ ضلع شیخ رفیق صاحب تھے، اب وہ لندن میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی ضلع کے تھے، قائد ضلع تھے فیصل آباد کے۔ انہوں نے بڑا پرتپاک ویلکم کیا اور انہوں نے بھی ظاہر ہے امیر صاحب کو بھی بتایا ہوا ہوگا، سب کو بتایا ہوا ہوگا۔ تو چنانچہ میرا دوسرے دن آپریشن ہوا تو اس بازو کا انہوں نے اس میں پلیٹنگ کر دی۔ تو کئی واقعات ہیں، ایک لڑکا میرے پاس آگے کھڑا، مجھے بلڈ کی ضرورت تھی، بلڈ ہو رہا تھا، تو آگے کھڑا نا، تو وہ سکڑو سا تھا، تو مجھے میں نے اس کی طرف دیکھا، کہتا ہے بڑائی صاحب، نہ قائد صاحب مجھے کہتے تھے، قائد صاحب مجھے کیا دیکھتے ہیں، جو میرے میں خون ہے وہ ہے بڑا کام کا، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں خون نہیں، جو ہے وہ بڑا کام کا ہے اور میں نے آپ کو ضرور دینا ہے۔ تو اس طرح کر کے اس طرح کے واقعات ہیں۔ بہرحال میں 15 دن وہاں رہا، میری بھرپور انہوں نے فیصل آباد والوں نے خدمت کی، اور وہاں بھی میں نے، عجیب بات ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھی۔ وہ جو میں نے خواب وہاں دیکھی وہ یہ تھی کہ مجھے ایسے لگا ہے کہ میں سرگودا کا ایک چک ہے کاسی جنوبی، وہاں میں گیا ہوں تبلیغ کے لیے، تو وہاں چوئی شریف گجر کا ڈیرا ہے، اس ڈیرے پر ایک بہت بڑا ایک کٹ ہوا ہے، اور میں وہاں گیا ہوں اور مجھے وہاں تبلیغ کا موقع ملا ہے، تو میں وہاں بیٹھ گیا ہوں، تو مجھے ایسے لگا ہے کہ جیسے میری گردن، یہ جو گردن ہے اس طرف ایک اس طرح ایسے ایک ہاتھ ہے اور میری طرف ایسے آ رہا ہے، آتے آتے اس کی یہ جو انگلی ہے شہادت انگلی، یہ جو ہی میرے نزدیک پہنچتا ہے یہ انگلی نہیں رہی، یہ انگلا بن گیا، بڑی بڑا ہو گیا ہے، انگلا بن گیا ہے۔ وہ انگلا جب میرے نزدیک آتا ہے تو میری چیخ نکل جاتی ہے، اور مجھے خواب میں یہ اشارہ ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تحریر میری زبان پر جاری ہو جاتی ہے، تم انتظار کرتے کرتے مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، مگر عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے کوئی اترتا نہیں دیکھے گا، جس نے آنا تھا وہ میں ہوں، اور میں فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم، یہ پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ تشریح اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ان کو پڑھ کے جو سامنے مجمع ان کو بات کر رہا ہوتا ہوں، تو یہ میں نے خواب دیکھی اور میری آنکھ کھل گئی، تو اور میری چیخ بھی نکل گئی، تو وہ جو میرے اوپر ڈیوٹی دینے والے تھے وہ تو میرا سارا چہرہ دیکھ رہے تھے نا، میں تو اس وقت غنودگی میں ہوں گا، سویا ہوا ہوں گا، تو وہ میرے دوڑ کے آئے تو کہنے لگے قائد صاحب آپ کی تکلیف اتنی بھی ہم سے لینی پڑے تو ہم آپ کی تکلیف لے لیں، لیکن یہ زہر ہے آپ کو ہی ہے تو یہ آپ نے ہی نبھانی ہے۔ چنانچہ میں نہ وہ تکلیف میں نے کہا نہیں یار میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ کہنے لگے ایک لڑکا بیٹھ کیا کہتا ہے میں لکھتا ہوں، وہ لکھنے لگا، میں نے اسے کہا پھر وہ سرگودے والی بھی لکھیں، وہ جو پہلی میں نے خواب سنائی ہے وہ بھی لکھا دی، تو وہ لکھانے کے بعد تو یہ بھی لکھائی، اور اس نے حضرت خلیفۃ المسیح کو یہ
کہا کہ میں فیکس کروں گا. میرے ڈگے سے دستخط بھی کرا لیے اور وہ جو ہے نا خط جو ہے حج صاحب کی خدمت میں فیکس کر دیا گیا. دوسرے یا تیسرے دن وہ آیا اور ہنستا ہوا آیا اور یہ خط اس کے ہاتھ میں تھا. یہ جو میں اب اس کو اور یہ حضور کے خلیفۃ المسیح رابع کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا مجھے لگتا ہے. تو یہ میں پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ایسا فکرہ ایسا نہ ہو جو میں اپنی طرف سے کہہ دوں. آپ نے فرمایا فوٹو بھی میری چھک کے ظاہر کو بنائی وہ بھی بھیجی ساتھ. حضور لکھتے ہیں مکرم صفدر علی وڑائش صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط محررہ 5/1/93 یعنی 5 جنوری 93 کا خط وصول ہوا جس میں آپ نے دشمن کے حملہ کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی خوابیں تحریر کی ہیں. پہلی خواب نہ صرف ظاہری طور پر قبولیت دعا کا نشان رکھتی ہے بلکہ تعبیر اتنی چھوٹی نہیں. یہ بہت بابرکت خواب ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ خدمت دین کا جو جذبہ آپ میں پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما کر خوشخبری دے دی ہے کہ اس حادثہ کا کوئی اثر بھی آپ کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بنے گا بلکہ سکینت بخشے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے پہلے سے بڑھ کر خدمت دین کا موقع دے اور ذوق و شوق میں بہت ترقی عطا فرمائے. دوسری خواب کا مطلب اتنا بنتا ہے اور خدا کرے اس کی یہی تعبیر ہو کہ آپ کو اس واقعہ کے بعد دوبارہ خدمت میں مصروف ہونے کی جزا یہ ملے گی کہ خدا کے نزدیک آپ شہیدوں میں لکھے جائیں گے. شہادت کی انگلی چلانے کا تو یہی مطلب لگتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے شہید ہوئے بغیر شہادت کا مرتبہ عطا ہو جائے گا. خدا کرے کہ یہ تعبیر آپ کے حق میں پوری ہو اور محض اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے یہ مقام پا جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب عزیزوں کی خود حفاظت فرماتا رہے اور آپ کے حوصلوں کو دین کی خاطر بلند سے بلند کرتا رہے اور انجام بخیر ہو. سب عزیزوں کو محبت برا سلام. یہ وسلام خاکسار مرزا طاہر خلیفۃ المسیح رابع. تو یہ حضور کا خط آیا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے تمام زخم بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور میرے تمام زخموں پر مرہم رکھی جا چکی ہے. تو یہ وہ اس وقت مجھے یہ خط آیا کہ ایک واقعہ ایسے ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے جو شیخ رفیق صاحب نے بتایا کہ یہ کہنے لگا کہ یہ امریکہ سے ڈاکٹر ہیں, یہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, تو میں ان کو لے کے آیا ہوں, یہ آپ کا معائنہ کریں گے. اور اس دن میرے پاس مکرم حافظ مظفر احمد صاحب اور مکرم عبید اللہ علیم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. عبید اللہ علیم صاحب ایسے میرے سجی طرف بیٹھے ہوئے تھے اور حافظ صاحب بہت ہی غم زدہ تھے, نہایت پریشان تھے. حافظ مظفر کے ساتھ وہ ہمارے صدر بھی تھے اور ہمارا تعلق بھائیوں جیسا ہے اور ہم انہیں ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں. یہ اس قدر وہ پیار اور محبت کرنے والی شخصیت ہے. تو چنانچہ حافظ مظفر احمد صاحب ادھر ادھر ڈاکٹر کو یا ان جو انتظامیہ تھی میرے اوپر دیکھ بھال کرنے والی ان سے ڈسکشن اور بات چیت کر رہے تھے. تو عبید اللہ علیم صاحب مجھے مختلف چیزیں سنا رہے تھے, باتیں کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. اور وہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پورا دیکھا تو انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خوش قسمتی اور بدبختی دونوں وڑیچ کے ساتھ ایسے لڑتی رہی ہیں. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بات کیا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کی بدبختی کہ ان کو فیر لگا, ایسی جگہ لگا, اتنا اوپر جاتا تو دل پر تھا, یہ بچ نہیں سکتا تھا. اس کی خوش قسمتی کہ وہ نیچے گیا اور تلی میں چلا گیا. تلی نہ بھی ہو تو بندہ بچ جاتا ہے, وہ تلی نکال دی گئی. اور پھر یہ انکٹ ڈاکٹر کے آگے چڑھا. سعید کما صاحب نے میرا آپریشن کیا تھا سرگودا میں, بہرحال اس نے اچھا ہی کیا تھا, یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اس نے ماڑا کیا تھا. کہتا ہے اگر امریکہ میں ہوتا تو اتنا پیٹ میں حل نہیں چلنا تھا, یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اور گولی یہاں تھی, نکالی گئی. اور اس کی
اگلی بدبختی کہ یہ ایسے ڈاکٹر کے سے انہوں نے آپریشن کرایا کہ جو سرجن ہے وہ ہڈی کا سرجن نہیں، ولی صاحب جو تھے سرجن تھے لیکن ہڈی کے نہیں، تو اس نے ان کی ہڈی کو جو ہے، ہم ہوتے نا تو ہم نے وہاں اس کو ہڈی کو ایسے جوڑ کے تو اوپر پلسٹر کر دینا تھا، آپریشن کرنا ہی نہیں تھا. تو یہ قلم ہوئی ہے، اس طرح کا کہا انہوں نے. تو آپ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. وہ تو ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا زخم. تو اس کا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا بازو نہ کٹواؤ. حافظ صاحب کو ڈرایا ہوا تھا کہ اس کا یہ بازو کٹوا دیا جائے گا، یہ والا. اور اس میں آپ نے یہ غور کرنا ہے تو ہی از دا فٹ والی بات آپ کو یہاں آئے گی ذہن میں کہ جب ایسے میں نے سجا ہاتھ کیا تھا، ایسے کڑک کر کے پلستر نیچے گر گیا اور مجھے ہی از دا فٹ کا آواز آیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کو، اس کی ضرورت نہیں سرجری کی، اس کو مجھے ان ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے اجازت لے دیں، میں وارڈ میں ہی اس کو پلستر کر دیتا ہوں، اور میں جو لکھ کے دیتا ہوں اوزار یہ چیزیں مجھے مہیا کرو. چنانچہ انہوں نے لکھ کے دی، اور انہوں نے ہمارے شیخ رفیق صاحب نے اور انہوں نے کوشش کر کے تو وہ جو چیزیں تھیں نا وہ انہوں نے مہیا کی. اور دوسرے دن انہوں نے وہاں میرا یہ پلستر کاٹ کے، لیکن وہ کٹوتی اس طرح مجھے نظر نہیں آئی جس طرح خواب میں تھی، وہ آگے جا کے پوری ہونی ہے. تو انہوں نے ایسے کٹ کٹ کے میرے بازو کو جب ایسے کیا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جڑ رہا ہے. خدا کے بندو اس کا بازو ضائع کرا رہے تھے، وہ کاٹ کے انہوں نے پھر پلستر اس کے اوپر بڑا ہیوی قسم کا پلستر کر دیا. تو اور مجھے اسپتال سے دوسرے دن فارغ بھی کروا دیا. وہ کہا جی گھر جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے. چنانچہ اس پر میرا جب واپس آیا تو انہوں نے پھر جماعت کے پتہ ہے آگے بھی کئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. یہ ہدایت تھی کہ فضل عمر میں آ کے ڈاکٹر مبشر کو چیک کرانا ہے، صاحبزادہ مرزا مبشر احمد صاحب کو. تو چنانچہ آ کے وہاں چیک کرایا تو مرزا صاحب نے اس پر بھی پلستر جڑوا دیا، یعنی دووے میرے پلستر ہے بھی چڑھ گئے. اچھا یہ میں ہاں اس دن میری انہوں نے ملاقات کرائی. دوسرے دن شیخ رفیق نے مجھے بتایا. تو یہ اب چیزیں بعض ہوتی ہیں وہ بتانے والی ہوتی ہیں. تو جب میں اسپتال میں گیا تھا نا تو وہاں چودھری غلام دستگیر صاحب تھے، وہ بھی فیصل آباد کے امیر رہے ہیں شیخ صاحب کے بعد، شیخ محمد احمد مظہر صاحب کے بعد. تو بہت ہی پیار کرنے والے، بہت ہی محبت والے، اور میرے ساتھ بڑا تعلق بھی بن گیا تھا. تو وہ کہا کرتے تھے مجھے کہ ہمیں امیر صاحب نے بھیجتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ قیمہ اور روسٹ ایسے کھلانا ہے جیسے عورتیں جندری میں سیویاں ڈالتی ہیں نا تو پیچھے سے ڈوئی سے اس کو ایسے ہکا لگاتی ہیں، یہ میں نے آپ کو کھلانا ہی کھلانا ہے، خاموشی سے کھا لو، یہ نہ کھاؤ گے تو میں ایسے کھلاؤں گا. تو بہرحال وہ یہ کہا کرتے تھے. پھر کئی وہاں کے فیصل آباد کے اور ایسے لوگ تھے. ایک میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں عظمت شہزاد صاحب، اس کو پتا تھا، قائد علاقہ تھے اس وقت وہ، میں فیصل سرگودے کا قائد علاقہ تھا، وہ ادھر کے تھے. تو اس کو پتا تھا کہ آئے گئے والا بندہ ہے، دیکھو بندے شندے ہونے کرنے اور دودھ بڑے صبح لے کے آنا، دودھ آ کے دے جانا. تے میری بیگم جڑی وہ چاواں پکا پکا کے سارا دن جڑا کوئی آنا انہاں نوں پیاندیاں پیوندے رہنا. میرا چھوٹا بھائی میرے کول ہوندا سی. اچھا تو وہ آتے، پھر ایک دوست تھا وہ حلوہ لے کے آتا، پھر کوئی کھانا لے کے، اس طرح کر کے نا بڑی فیصل آباد والوں نے خدمت کی. تو ایک واقعہ بھی ہوا، ایک ایسا بندہ آیا، ایسے ٹائم آیا مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ وہ کون تھا یا کیا ہوا. یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بندہ آیا، آ کے نا اس نے کہا، میں ایک سفید لفافہ میرے اوپر رکھ کے چلا گیا تو کہنے لگا آنے میں دیر ہو گئی ہے، ابھی بھی میں بڑی مشکل سے اندر آیا ہوں کیونکہ ڈاکٹر کا راؤنڈ ہونے والا ہے، تو آنے میں دیر ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، میرے لیے دعا کرنا. تو ایک سفید لفافہ رکھ کے چلا گیا. جب لفافہ کھولا تو اس میں ڈھیر سارے پیسے تھے، میرا خیال ہے 10,000 کے قریب ہوگا یا کوئی اس سے
कम و बेश मुझे सही याद नहीं रहा। तो वो चले गए। मैंने भाई को भेजा, देखो चेक करो वो कौन है, ये वो, उसको नहीं मिले। तो मैं कई दफ़ा कह देता हूँ कोई फरिश्ता ही होगा जो दे गया हो, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं चला कि वो कौन थे। फिर बाद में शेख रफ़ीक को भी कहा कि इस शक्ल का था, उसको तलाश करे, लेकिन वो मिले नहीं। उसके बाद चुनांचे वो अमीर साहब ने कहा हुआ था जब ये सरगोदे वाला नौजवान फारिग हो, उस वक़्त नौजवान था, उस वक़्त मेरी 36 साल उम्र थी, तो मुझे मिला के भेजना। तो चुनांचे शेख रफ़ीक के रात को हम शेख रफ़ीक के घर चले गए, रात वहाँ रहे और सुबह वो अमीर साहब के पास लेके गए। कौन से अमीर के पास? वो शेख मोहम्मद अहमद मज़हर थे। उनके पास जब हम गए तो मुझे याद है एक और बंदा उनके पास था, तो पहले शेख साहब ने जाके बताया तो उन्होंने अंदर बुला लिया। तो उस बंदे को पता नहीं कोई मैटर समझा रहे थे, बात कर रहे थे, उठ के मुझे मिले, मेरे प्लस्तर दोनों पर बोसा दिया और नीचे बैठते हुए उस बंदे को कहने लगे कि ये नौजवान जिस ज़िले का खादिम है, उस ज़िले के जो अमीर हैं, वो बड़े लंबे अमीर हैं, पर मैं उनसे लंबा अमीर हूँ। तो मैंने जो समझा वो ये था कि ये कह रहे हैं कि वो भी बड़े पुराने अमीर हैं, पर मैं उनसे भी पुराना हूँ। यानी इनकार सा हो सकता है इनका ज़्यादा हो। बाद में शायद मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब का ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि शेख साहब 1996 में वफ़ात पाई, उनके जनाज़े में मैं गया था। तो जो हमारे अमीर साहब हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब, उन्होंने 2006 26 अगस्त 2006 को वफ़ात पाई थी। तो चुनांचे हम फिर सरगोदा आ गए। सरगोदा आए तो दूसरे दिन यहाँ से अब मिर्ज़ा साहब का वाक़या शुरू हो गया है। दूसरे दिन सुबह सवेरे-सवेरे हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब तशरीफ़ लाए। मेरे लिए कई चीज़ें, फ्रूट, लटर-पटर कई चीज़ें लेके आए। तो बड़ा प्यार किया, बड़ी दुआएँ दी और चीज़ें दे-दू के तो चले गए। और मुझे ज़ोहर के वक़्त एक ख़त आ गया। ख़त में लिखा था, बड़े सहाबा के दे के ना जंगों के हवाले, तो ये वो करके तो कहने लगे कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और माफ़ी माँग रहे हैं, माफ़ी माँग रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दें। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं ऐसे-ऐसे अपना पासा भी परत नहीं सकता था, ऐसे ही करके ऐसे ही लेटा हुआ होता था। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब को उन पर बड़ा तरस आ गया, मैं अभी सीधी तरह सजे खब्बे भी नहीं हो सकता, तेरे बड़ा तरस आ रहा है। वो कहंदे ने इन्हां नूं माफ़ कर दियो। चुनांचे मैंने ना एक चिट्ठी लिखी और बड़ी तगड़ी चिट्ठी लिख दित्ती। तगड़ी चिट्ठी च ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ माफ भी कर लेते हैं पर मेरा मौकफ ये था कि इनको इतना जल्दी माफ नहीं करना चाहिए, वरना तो ये तीसरे दिन किसी ना किसी को मार के तो कहने मिर्जा साहब को जाके माफी मंगा देते, आपे काम खत्म हो जाएगा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖਤ ਪੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਜੀ ਘਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੰਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। जब मैं जाके दरवाजा खुला, मीर साहब अंदर आ गए तो मुझे बड़ी शर्म आई। मिर्जा साहब ने वो बात ही नहीं की और बातें करते रहे। तो कैसे हाल है? बिल्कुल उसी तरह जो दो एक दिन पहले फ्रूट वगैरह इस तरह की चीजें लेके आए, उसी तरह की चीजें लाए हुए थे। कहने लगे अब हमने उसको माफ नहीं करना जब तक कि आप पूरी तरह मुतमिन ना हो।
اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سے وکیل آپ چاہتے ہیں کریں. میں نے جن جن وکلاء کے نام لیے کہنے لگے ان کو میں نے ہائر کر لیا ہے، اور جو نصر اللہ پلی صاحب کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بات کر کے، اور آج پچھلے ٹائم آپ کے گھر میں آئیں گے اور آپ کو اعتماد میں لیں گے، اور ہم اس کو اب نہیں چھوڑیں گے، پورا کیس لڑیں گے. نمبر یہ ہوگی. تو مجھے کہنے لگے میں نے کہا وہ تو میں نے بھیج دی ہے چٹھی اس کی ایسی کو، وہ اوورسیئر تھا وہ بندہ، وہ ابھی تک پھر رہا تھا، سسپینڈ نہیں ہوا تھا، تو اس کو میں نے سسپینڈ پھر کروایا. تو چنانچہ میں نے کہا وہ لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ میں لکھ چکا ہوں. تو وہ جناب شام کو خیر نصر اللہ پلی صاحب آئے، وہ ساری باتیں ہوئی. ہاں ایک بات انہوں نے یہ کہی، یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ ایک عبدالحق اپنے کارکنان پر اپنی اولاد کو ترجیح دیتا ہے. آپ مجھے نثار سے بھی پیارے ہیں. میں اتھے اندازہ لایا کہ جو مرزا نثار نال سب تو زیادہ پیار ہے ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ قسم اٹھا کیا کہ میں قسم اٹھا کہتا ہوں کہ آپ مجھے نثار سے بھی پیارے ہیں. آپ بھی یہ ہے کہ دیکھو ایسا امیر، اس کی حکومت ہمارے دلوں پر تھی، وہ ہر دل عزیز تھے، وہ سرگودے کے بچے کے ہر دل عزیز امیر تھے. یہ مقام تھا اس عظیم شخصیت کا. مرزا صاحب کا جو مقام تھا پورے مرکز کے ناظران اور حضرت صاحب کی نظر میں وہ بہت بڑا مقام تھا. تو یہ جو دیگر زخمی تھے ہمارے بھائی، ان کا بھی آپریشن ہوا میرے بعد، اور وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ نے ان کو دی. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ رانا اشرف صاحب کو یہاں سے گولی لگی اور میرے سامنے وہ آگے دیوار کو بھی جا لگی، دوسری بھی تیسری بھی، اور میں اپنے آپ سے زیادہ زخمی زیادہ یعنی زخمی ان کو سمجھتا تھا. اور جو ارشد صاحب تھے، اصل میں ارشد کے ذریعے ہی اس بندے نے بیعت کی تھی. میں تو اس لحاظ سے آگے آ گیا کیونکہ میں ضلعی سیکٹری تھا، ضلعی عہدیدار تھا، تو میرے پاس بھی وہ آیا کرتے تھے. ارشد کو ایسے اوپر سے رگڑ کے گولیاں لگی تھی تینوں، اور وہ اس کی گولیاں جو اسی وقت ہی انہوں نے ایسے کر کے نکال دی تھی. تو وہ اتنا شدید زخمی نہیں تھا، زیادہ زخمی ہم دونوں تھے. اور پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں اور روا میں ہیں اب بھی. تو ان کے بچے کچھ آسٹریلیا میں ہیں، ایک جرمنی میں بھی ہے، رانا افضل اس کا نام ہے. تو وہ بھی یہ ظاہر انٹرو سنے گا. یہ سارے ہماری بڑی لوک آفٹر کیا کرتے تھے، جس طرح اپنے ابا کی دیکھ بھال کرتے تھے، میری بھی اسی طرح کرتے تھے. میرا تو ظاہر ہے ادھر سرگودا میں کوئی خونی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن میرے سے خونی رشتوں سے بڑھ کر میرے سے محبت کی گئی سرگودا میں. اچھا، یہ جس نے ہمیں گولیاں ماری وہ بڑا نشانچی تھا، اس کا جو فیر ہے وہ کبھی مس نہیں گیا. وہ کہا کرتا تھا کہ میں اڑتے جانور کو، پکھڑوں کو گولی ماروں، پرندے کو گولی ماروں تو اسے لگ جاتی ہے. تو اللہ نے ہمیں اس کے ہاتھ سے بچا لیا کہ میری اگر دل پر جاتی تو میں مر جاتا. وہ نیچے گئی. اور بازو کا بھی اسی طرح دونوں بازو کا ہوا. اور رانا صاحب کے پیٹ میں تینوں گولیاں لگی تھی. تینوں گولیاں اس جگہ سے لگی، میرے سامنے لگ رہی تھی، روچ کرتی آگے چلی گئی، پھر آگے گئی، پھر آگے گئی، 3 گولیاں لگی تھی. تو ایک واقعہ یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم گر گئے گولیاں کھانے کے بعد، رانا صاحب کے گھر والے، ان کی بیٹی جو ڈاکٹر بن رہی تھی وہ، اور ان کی بیگم صاحبہ وہ پانی لے کے آئیں. تو رانا صاحب کو پانی منہ میں ڈالنا چاہا تو انہوں نے کہا نہیں، صفدر زیادہ سیریس ہے، ان کو دو. جب میرے پاس آئیں تو میرے ذہن پہ وہ صحابہ والی بات آ گئی کہ میں نے آگے کہہ دیا ارشد صاحب کو پلائیں. پھر غالباً ہمارے منہ میں، تینوں کے منہ میں کٹھا ہی پانی گیا، اور ہم نے ان کے بچوں کو روکا
کہ آپ بندوقیں لے کے ان کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ بھاگ رہے تھے، ان کے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے، ادھر نہ بھاگیں، ہمیں اسپتال لے چلیں۔ چنانچہ یہ پھر ہمیں اسپتال لے گئے اور پھر آگے ہمارا علاج ہوا۔ کہ رانا صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے دل میں بھی یہی بات تھی کہ میرے سے صفدر زیادہ سیریس ہے۔ صفدر نے فیل کیا میرے سے زیادہ ارشد ہو سکتا ہے زیادہ سیریس ہو۔ تو یہ وہ جو صحابہ کے دور میں جنگ والی باتیں تھی وہ ہمارے ذہن میں آ گئی تھی۔ جزاکم اللہ واسل زا چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ نہایت ایمان افروز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی خاطر خون دینے والوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے کہ آپ نے اپنے ان واقعات کو القلم کے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم دلی طور پر آپ کے ممنون ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے جو حالات ہیں وہ آئندہ پوڈ کاسٹ میں ہم ریکارڈ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔